الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ سب سے بہترین اور خصوصی تعریف سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو میرا اور آپ کا اور اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر اور اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا سچا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیو، مسلمانوں کے اندر اکاؤنٹیبلٹی، احساس جواب دہی اور احساس ذمہ داری کے فقدان پر پچھلے 8 جمعوں سے ایک ترتیب کے اندر اس موضوع کے حوالے سے اہم ترین نکات آپ کے سامنے میں پیش کرتا آ رہا ہوں۔ اس کا خلاصہ آپ کے سامنے میں رکھوں اگر، تو مسلمانوں کے اندر آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے حساب کتاب سے آزادی کا جو تصور ہے، اس کے پیچھے 3 بنیادی عقائد ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم مسلمان جہنم میں نہیں جائیں گے، اور اگر گئے بھی تو بس چند دن کے لیے جائیں گے۔ دوسرا یہ کہ ہمارا گروہ یا ہماری جماعت ہی جنت میں جائے گی، ایسا تقریباً ہر مسلم جماعت کے لوگ اپنے بارے میں سوچتے ہیں۔ اور پھر تیسرا نظریہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ 3 تصورات لوگوں کو اپنے کیریکٹر پر کوئی کنٹرول کرنے کی توجہ بھی نہیں کرنے دیتے، اور اس کی تردید میں خود ان آیتوں کے اندر اور ان آیتوں سے متصل جو فوراً بعد جو آیتیں ہیں ان کے حوالے سے بھی میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ یہ تصورات باطل ہیں، یہ انسان کے کیریکٹر کو ڈھیلا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، پہلے بھی استعمال ہوئے۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ان سیم تصورات کا جو ذکر کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور اس سے اور پہلے کے دور میں بھی جو بعض یہود تھے اور نصارہ تھے، وہ اسی طرح کے جو ہے تصورات کے نتیجے میں گمراہ ہوئے تھے اور کیریکٹر لیس ہو گئے تھے، اور ان ہیومینٹی ان کے اندر جو ہے بڑھ گئی تھی۔ اور عزیز ساتھیو، اس کے بعد پھر میں نے آپ کے سامنے موسوی مسلمانوں کے حوالے سے یہ بات پیش کی کہ جب انہوں نے گناہ کیا اور اپنی سرکشی کے اندر آگے نکل گئے، اور توجہ دلانے پر بھی انہوں نے اپنی روش کو نہیں سدھارا،
تو کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور عذاب عظیم کے اندر مبتلا کر دیا، رسوا کر دینے والے عذاب کے اندر گھیر لیا، ہے نا. یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا، سخت عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. اور عزیز ساتھیوں، پھر اس سے اور آگے بڑھتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ صحابہ کرام، کمپینینز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اتنے اخلاق کے بلند مراتب پر جو ہے فائز تھے، ان سے جب چوک ہوئی، ان سے جب غلطی ہوئی، پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دکھا کر عذاب کو جو ہے روک دیا، عذاب میں انہیں گرفتار نہیں کیا. جنگ بدر کا قیدیوں کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں. اور پھر اس کے بعد میں جب وہی غلطی دوسری مرتبہ ہوئی، جنگ احد کے اندر مال غنیمت لوٹنے کے لیے صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو بھی نظر انداز کیا بعض صحابہ نے، اور آپس میں اختلاف کیا اور کمزوری دکھائی. تو پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا، ان کی اس لغزش کے نتیجے میں جب کا جب، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا، اور پھر بہرحال ان کے حالات بحال کر دیے اور انہیں معاف بھی کر دیا. اب تک کی یعنی سیکوینس کے اندر میں یہ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوا آیا ہوں، اور یہ بات یعنی سمجھنے کے لیے کہ جو اتنے محبوب ترین جو لوگ ہیں، جو خاص لوگ ہیں، ہے نا، جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین جو گروہ ہے وہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اور اس کے بعد میں یعنی جو نیکسٹ جنریشن آئے گی وہ ہوگی نیکسٹ بیسٹ، اور پھر ان کے بعد جو جنریشن آئے گی وہ ہوگی ان سے مطلب درجے میں کم، لیکن سب سے بہترین ان کے بعد جو ہے وہ لوگ ہوں گے. یعنی بیسٹ جو ہے وہ کمپینینز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، ہے نا. یہ اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اپنے دور کے اور اس کے بعد میں آنے والے لوگوں کے سلسلے میں. تو یہ جو خیر القرون ہے، جو رسول اللہ کا قرن ہے نا، وہ لوگوں سے لغزش جب ہوئی تو اتنا سخت معاملہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ میں کیا، ہے نا. یہ ہم اپنے آپ کو جب صحابہ کرام سے تقابل کرتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کے قدموں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہیں، ہے نا. تو جب اتنے کمتر ہم لوگ ہیں تو پھر ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، ہے نا. ان کے ساتھ اتنا اسٹرکٹ معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کو اکاؤنٹیبل رکھا، ان کی تمام تر قربانیوں کے اور جد و جہد کے باوجود ان کی لغزشوں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑا. تو پھر میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ عزیز ساتھیوں، اسی حوالے سے کچھ اور باتیں آپ کے سامنے اس موقع پر میں پیش کروں گا. دیکھیے، یہ تو رہی صحابہ کرام کی بات، ہے نا، اور ان کی عظمتوں کے اندر جتنا کچھ مطلب بیان کیا جا سکتا ہے وہ کم ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن صحابہ کرام میں بھی وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے اور کتنے زیادہ عزیز ہیں اور محبوب ہیں، جو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، آپ کے خاندان والے ہیں، اور زیادہ عزیز تر ہو گئے. عزیز ساتھیوں، ان کے تعلق سے کیا کہا گیا ہے، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا. میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 501 کے حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوئی، ہے نا. آپ جانتے ہیں کہ 23 سال کے عرصے کے اندر اللہ تعالیٰ نے دھیرے دھیرے کر کے حسب موقع، حسب ضرورت قرآن مجید کو نازل کیا. حدیث اس طرح سے ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں. قال، انہوں نے کہا، لما انزلت هذه الآیہ، جب یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ،
یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 214 ہے. اور اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کریے، ان کو وارننگ دیجئے، ہے نا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب کر کے اللہ نے یہ حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. تو اب کیا ہوا؟ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریشن. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو جمع فرمایا، جمع کیا. فاجتمعوا، وہ جمع ہو گئے، وہ حاضر ہو گئے. فعم وخص، تو پھر انہوں نے عموماً اور خاص طور پر لوگوں کو مخاطب کیا، یعنی جنرلی بھی ان کو مخاطب کیا اور اسپیسیفکلی بھی ان کو مخاطب کیا. اور کیا کہا؟ فقال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی کعب ابن لوئی انقذوا انفسکم من النار. اے کعب بن لوئی کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لو. یا بنی مرہ بن کعب انقذوا انفسکم من النار. اے مرہ بن کعب کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یا بنی عبد الشمس انقذوا انفسکم من النار. اے عبد الشمس کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یا بنی عبد مناف انقذوا انفسکم من النار. اے عبد مناف کی اولاد، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. یا بنی ہاشم انقذوا انفسکم من النار. اے بنو ہاشم، اپنے آپ کو آگ سے بچا لو. یا بنی عبد المطلب انقذوا انفسکم من النار. اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. یا فاطمہ، آگے یعنی آپ دیکھ رہے ہیں نا جنرل بات، اور خاندانوں کے نام لیتے ہوئے سب کو وارن کر رہے ہیں، سب کو آگاہ کر رہے ہیں. کرتے کرتے آپ نے غور کیا ہوگا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان والوں کو بھی اسپیسیفکلی نام لے کر وارننگ دی اور کہا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اور آگے یہ فرما رہے ہیں یا فاطمہ، اے فاطمہ. فاطمہ کون ہے؟ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے. اپنی بیٹی کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں یا فاطمہ انقذی نفسکی من النار. اے فاطمہ، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اور پھر آخر میں آپ نے کہا فَإِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، کیونکہ اللہ کے پاس میں تم لوگوں کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے. یعنی کتنی یہ واقعی میں ڈرا دینے والی بات ہے. شیئا، کوئی ایک چیز بھی میرے اختیار کے اندر، اللہ کے ہاں جب پہنچ جاؤ گے میرے اختیار میں کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوگی. میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مواخذے کی صورت میں تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. اردو کا اگر آپ ترجمہ دیکھیں گے تو یہ اس کا ترجمہ ہے. اور پھر یعنی آپ نے فرمایا غیر ان لکم رحما فابلوها ببلالها، یعنی میں کسی مواخذے کی صورت میں اللہ اگر کسی بات پر تمہیں پکڑ لے، تمہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرائے اور تم سے اکاؤنٹ پوچھے، حساب کتاب لے لے تمہارا، تو میں کسی ایک چیز میں بھی کوئی اختیار نہیں رکھتا. تم لوگوں کے ساتھ رشتہ ہے، اسے میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے. یعنی رشتہ ہے نا، باپ بیٹی کا رشتہ ہے، خاندان والوں سے رشتہ ہے. یہ جو رشتہ ہے یہ رشتہ میں جوڑتا رہوں گا، مگر اس کے سوا مواخذے کی صورت میں
میں کچھ نہیں کر سکوں گا، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیز ساتھیو، آپ یہ بتائیے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اختیار ہوتا تو آپ ایسی بات ہرگز نہ کہتے، کیونکہ پھر یہ تو غلط بات ہو جاتی، جھوٹ ہو جاتا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ بھئی اختیار تو ہے، بچا تو سکتے ہیں، مگر سب کو بتا رہے ہیں کہ بھئی کوئی اختیار نہیں ہے۔ اختیار نہیں ہے تبھی تو بتا رہے ہیں نا۔ اور اپنے خاندان والوں کو، اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کو، اپنی بیٹی، اپنے لختے جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہہ رہے ہیں کہ اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ تو ساتھیوں، پھر ایک بار وہی بات سوچنے کی ہے، میں اور آپ کتنی لاپرواہی سے اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اس خوش فہمی کے ساتھ رسول اللہ ہمیں بچا لیں گے۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان والوں کو اور اپنی بیٹی کو جو ہے نام لے لے کر متنبع کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں۔ اور قرآن کی آیت کیا ہے؟ فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو خبردار کر دیجئے۔ انذر، وارننگ دے دیجئے ان کو۔ اور حضور نے اس طرح سے بلا کر سب کو جو ہے وارننگ دی۔ حضور اپنے گھر کے افراد کو وارننگ دے رہے ہیں کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اب بتائیے میرے اور آپ کے لیے کوئی جواز باقی رہتا ہے کہ ہم بے فکر ہو جائیں اور اپنے آپ کو عذاب سے بچانے کی فکر نہ کریں، اپنے اعمال کا احتساب نہ کریں، اپنے گناہوں کو کم کرتے ہوئے جائیں اور بند کر دیں، اور پھر جو بھلائیوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ بھلائیوں کی طرف لپکیں؟ عزیز ساتھیوں، اس سے بھی اور آگے بڑھ کر پھر جو آخری بات اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پھر اور زیادہ اہم ترین بات کیا ہوگی، ہے نا، کہ ہم قرآن مجید میں یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے کیا الفاظ کہلوائے ہیں۔ اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے کو لے کر، اللہ کے عذاب کے حوالے سے، ہے نا، رسول اللہ سے اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ کہلوائے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے پھر پڑھ دوں وہ آیت جو میں نے بالکل ابتدا میں آپ کے سامنے تلاوت کی، اور یہ سیم آیت بالکل ہو بہو وہی الفاظ قرآن مجید میں دو مقام پر آئے ہیں۔ ایک سورہ نمبر 6 آیت نمبر 15، 6:15، اور پھر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 13۔ یہ دونوں آیتوں کے اندر بالکل وہی آیت ہے، دو مقام پر قرآن مجید میں آئی ہے۔ کیا ہے؟ قل، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے اپنے پیغمبر کو، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ قل انی اخاف، اخاف خوف، مجھے خوف لگتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، میں ڈرتا ہوں، انی اخاف، میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ اگر میں نے اپنے رب کی معصیت کی، میں نے اپنے پروردگار کی اگر نافرمانی کی، عذاب یوم عظیم، تو اس بڑے دن کے عذاب سے مجھے ڈر لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ بات کہلوا رہا ہے، کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کا آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، اور کوئی ان سے یہ الفاظ کہلوا رہا ہے۔ کون کہلوا رہا ہے؟ اللہ کہلوا رہا ہے اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے، کہ سب لوگوں کو آپ بتا دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا اختیار یا نافرمانی کی گنجائش آپ کے لیے بھی نہیں ہے۔ عزیز ساتھیوں، بتائیے کہ اس سے بڑھ کر اور کس طرح اللہ ہمیں بتائے
کہ میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے ہر فکر و عمل کے لیے جواب دہ ہیں، اکاؤنٹیبل ہیں۔ رسول اللہ سے کہلوا رہے ہیں، دو مقام پر یہ ایگزیکٹ یہ الفاظ آئے ہیں، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ حالانکہ رسول معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، تمام پیغمبر جو ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، وہ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ انوسنٹ ہوتے ہیں، وہ جان بوجھ کر گناہ نہیں کر سکتے، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ یہ کہلوا رہا ہے کہ میں معصیت نہیں کرتا، معصیت کروں گا تو مجھے عذاب عظیم کے دن جو ہے یعنی بہت بڑے عذاب کا جو ہے ڈر ہے۔ ایسے ساتھیوں، یہی بات ایک اور موقع پر سورہ نمبر 10 آیت نمبر 15 میں قرآن کی یہی بات بیان ہوئی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب انہیں ہماری صاف صاف باتیں سنائی جاتی ہیں، قَالَ الَّذِينَ، تو بعض لوگوں نے کہا، وہ کیسے لوگ تھے؟ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جنہیں ہم سے ملاقات کی کوئی امید نہیں تھی، ہے نا، جو یہ مانتے تھے کہ بھئی اللہ سے کوئی ملاقات وغیرہ ہونے والی نہیں ہے، ایسے لوگوں نے کہا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْ، اس کے علاوہ کوئی دوسری قرآن لے کر آؤ، یا پھر اس قرآن میں تبدیلی کر دو، چینجز کر دو۔ اب دیکھیے یہاں اب ان کا ایسا ڈیمانڈ آیا، ایسا مطالبہ آیا، ٹھیک ہے، اب اللہ تعالیٰ جواب دلوا رہا ہے اپنے پیغمبر سے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا یہ کام نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اس میں کوئی تغیر و تبدل کر لوں، میں رتی برابر بھی اس کے اندر کوئی تبدیلی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ ان اتبع الا ما یوحا الیہ، میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے پاس بھیجی جاتی ہے، یعنی واٹ ایور گاڈ آلمائٹی ہیز ریویلڈ آئی ول فالو اٹ ٹو دا لیٹر اونلی، I of my own cannot introduce or make any slightest change even، میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی اپنے سے نہیں کر سکتا، جو نازل کیا جا رہا ہے مجھ پر میں اسی کی پیروی کر رہا ہوں، ہے نا۔ اور پھر آخر میں انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ اجی ساتھیو، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہلوا رہا ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی، اللہ کی معصیت نہیں کر سکتا، اگر کروں گا تو عذاب عظیم کے دن، ہے نا، مجھے عذاب دیا جائے گا، شدید عذاب دیا جائے گا، اس کا مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اے ساتھیو، اسی حوالے سے ایک آخری بات جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید میں فرمائی ہے نا، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، یہ سورہ نمبر 69 ہے، اور آیات جو ہے 44 سے لے کے 47، 4 آیتیں آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر اس نبی نے خود گھڑ کر کوئی بات ہماری طرف منسوب کی ہوتی، یعنی اللہ نے وہ بات نہیں بتائی، نبی اپنی طرف سے وہ بات بتا رہا ہے نا، گھڑ کر یعنی جھوٹی بات اگر رسول بتائے تو کیا ہوگا؟ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ لَأَخَذْنَا لازماً ہم پکڑ لیتے، مِنْهُ بِالْيَمِينِ اس کے دائیں طرف سے اسے ہم لازماً پکڑ لیتے،
ثم لقطعنا منہ الوتین، اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔ کس کی؟ اللہ کے آخری رسول کے بارے میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اگر وہ ہمارے بارے میں کوئی بات گھڑ لیتا، گھڑ کر اگر لوگوں کو بتاتا، تو ہم اس کے دائنے طرف سے اسے پکڑ لیتے، دائنا ہاتھ اس کا ہم پکڑ لیتے لازماً، اور اس کی رگے گردن کاٹ ڈالتے۔ فما منکم من احد عنہ حاجزین، پھر تم میں سے کوئی اسے ہم اور ہماری اس پکڑ سے نہیں بچا سکتا، پھر تم میں سے کوئی ہمیں اس کام سے روکنے والا نہ تھا۔ کس کو بول رہے ہیں؟ وہی مشرکوں کو بول رہے ہیں۔ وہ مشرک الزام لگا رہے ہیں نا، اعتراض کر رہے ہیں، آبجیکٹ کر رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں، بول رہے کہ یہ اپنے من منی جو ہے کچھ باتیں سنا رہے ہیں، ان کو کوئی آ کر سکھا کر جاتا ہے، یہ شاعری کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے جن حاوی ہو گیا ہے، مجنون ہو گئے ہیں۔ اس طرح کے بے شمار الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان الزامات کے جواب میں یہ بتا رہا ہے، اگرچہ کہ دوسرے موقعوں پر دوسرے جواب بھی دیے گئے، مگر آپ یہاں دیکھیں کتنی سختی کے ساتھ میں ایک جواب جو ہے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ تم اگر سمجھتے ہو کہ رسول اپنی طرف سے کچھ باتوں کو گھڑ کر جو ہے ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے، اگر ایسا کرے تو ہم اس کا کیا حشر کر دیں گے رسول کا، ہے نا؟ کیا حشر کریں گے یہ ان 4 آیات کے اندر، وہ جو یعنی کرائم ہے، وہ جو جرم ہے وہ بیان کیا گیا پہلے کہ اگر وہ ہے نا ہمارے اپنی طرف سے کوئی باتیں گھڑ کر ہمارے بارے میں اگر بتائے، ہے نا، وہ بتاتے ہوئے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ رویہ اللہ کا کیا ہوگا۔ عزیز ساتھیو، بات تو وہی ہے، میں یعنی اگر پچھلے 8 جمعے سے جو ہے جو موضوع ہے اسے ظاہر سی بات ہے یعنی آپ کے سامنے ریپیٹ کرتا ہوا آ رہا ہوں، ہے نا، تو ریپیٹیشن تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ محسوس ہوا ہوگا، جو لوگ بھی یعنی پابندی کے ساتھ اس سیریز کو جو ہے سن رہے ہیں۔ مگر عزیز ساتھیو، آپ بتائیے کہ اس کے علاوہ اور یعنی میں کر بھی کیا سکتا ہوں، اور یہ بات کتنی ضروری ہے، کتنی ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کے ذہنوں میں کوٹ کوٹ کر یہ بات بھر دی گئی ہے نا، کہ انہیں حساب اللہ کے پاس نہیں دینا ہے، بھئی وہ کوئی نہ کوئی طریقے سے وہ معاف کر دیے جائیں گے، درگزر کر دیے جائیں گے، ان کی بخشش ہو جائے گی، جہنم کی آگ انہیں چھوئے گی بھی نہیں، بس جنت میں۔ ایک صاحب کو سنا میں نے کچھ جمعے پہلے، ایک دوسری مسجد میں جو ہے نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تھا، میں یہاں جہاں خطبہ دیتا ہوں وہاں پر میں نماز نہیں پڑھ سکا، تو وہاں دعا کے اندر ایک امام صاحب جو ہے کہہ رہے ہیں، اے اللہ، آپ نے ہمیں معاف کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لہذا ہمیں معاف کر دیجئے۔ یعنی ہماری پیدائش کا مقصد ہی یعنی اور انسانوں کو عذاب دینے کے لیے پیدا کیا، جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا، ان کو اللہ جہنم میں ڈالنے والا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں تو اے اللہ آپ نے بخشش کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے، لہذا آپ ہماری بخشش کر دیجئے۔ واہ، ہے نا، سننے کو کتنی پیاری اور کتنی دل کو چھو لینے والی اور دل پسند یہ بات محسوس ہوگی کہ واہ، یعنی ہمارے بارے میں اتنی ایک اسپیشل بات بتائی جا رہی ہے کہ بھئی پیدا کیا ہی اس لیے گیا ہے کہ معاف کر دیں، اور ہم جو چاہے وہ کرتے رہیں گے، منمانی اپنی زندگی گزارتے رہیں گے، اللہ کی نافرمانی کریں گے، رسول اللہ کی نافرمانی کریں گے، ہے نا، قرآن میں اللہ کے احکام کی دھجیاں اڑا دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دھجیاں اڑا دیں گے، مخالفت میں اللہ کے اس کے رسول کے احکام کی مخالفت میں زندگی گزار دیں گے، مگر اس تصور کے ساتھ میں اے اللہ آپ نے معاف کرنے کے لیے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، آپ تو بس معاف کرنے ہی والے ہیں، ہے نا۔ عزیز ساتھیو، یہ تماشا بنا دیا ہے لوگوں نے اللہ کے دین کا۔ عزیز ساتھیو، یہ بہت ہے نا گہری جڑیں پکڑ کر ہیں یہ تصورات، یہ باطل تصورات مسلمانوں کے دل اور دماغ میں، ہے نا، اور یہی وہ وجہ ہے
ہے نا، کہ کتنا نصیحت کرتے ہیں، کتنا سمجھاتے ہیں، اور ہر مسلم جماعت کے لوگ کچھ نہ کچھ اپنا اہم رول اس کام کے اندر جو ہے ادا کر رہے ہیں، ہے نا۔ کوئی نمازوں کی تلقین کر رہا ہے، ذکر و اذکار کی تلقین کر رہا ہے، کوئی عشق رسول اور عشق صحابہ، ہے نا، اللہ سے محبت کی جو ہے دعوت دے رہا ہے، کوئی اسلام کو ایک نظام حیات کی حیثیت سے پیش کر رہا ہے کہ بھئی اسلام کوئی خاص جگہ پر جو ہے محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر جو ہے اسلام انفلوئنس کرتا ہے اور آپ کو بہتر زندگی گزارنے کی جو ہے تعلیم دیتا ہے۔ الگ الگ جماعتیں ہیں، الگ الگ اعتبار سے، ہے نا، وہ دین کی خدمات انجام دے رہی ہیں، مگر یہ ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی کا رویہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ بھئی ایک چھوٹا سا پرسنٹیج ہے نا، جو باتوں کو سمجھ کر کچھ یعنی اپنے اعمال کو جو ہے سدھارتا ہے، لیکن ہماری اوور ویلمنگ میجورٹی وہ ہے جنہیں وہ آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، وہ نورانی محفلوں کے اندر شامل ہوتے ہیں، مگر پھر وہاں سے نکلنے کے بعد کبھی کبھی تو فوراً بعد، کبھی کبھی مسجدوں میں ہی آپ نے دیکھا ہوگا، ہے نا، یہیں پر لڑائی جھگڑا شروع کر دیں گے، پکارا شروع کر دیں گے، بعض لوگ حد تجاوز کر کے گالیاں بک دیتے ہیں مسجد میں کھڑے ہو کر، یا پھر ایک دوسرے کے گریبان پکڑ کر مارنے بھی لگتے ہیں، جبکہ جمع ہوئے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے تعلیمات کو سننے کے لیے، اللہ کے گھر کے اندر، ہے نا، مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں جمع ہو گئے۔ تو یہ واضح و نصیحت گویا کہ، ہے نا، یہ چکنے پتھروں کے اوپر سے جو ہے پانی جس طرح پھسل کر چلا جاتا ہے، ویسا یا اس سے بھی بدتر مطلب حالت، ہے نا، قرآن اور حدیث کی نصیحتوں کو لے کر مسلمانوں کی ہے۔ کئی ساتھیوں، یہ باطل عقیدے جو ہے ان کو جب تک ہم اپنے دل اور دماغ سے اکھاڑ کر نکال کر پھینک نہیں دیتے، ہے نا، اور ان کے مقابلے میں جو صحیح تصور ہے اور وہ اکاؤنٹیبلٹی کا تصور ہے نا، اور اس کا میجر پورشن انسانوں سے متعلق، انسانوں کی خدمت، انسانوں کے ساتھ مہربانی کا، شفقت کا، محبت کا سلوک ہے نا، اور ان کو نقصان پہنچانے سے پرہیز کرنا، ہے نا، اور عبادتیں بھی یہی بات کو ری انفورس کرنے، یہی بیہیویئر کو جو ہے اور سٹرونگ بنانے کے لیے عبادتیں دی گئی تھی۔ یہ بھی میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھی تھی، ہے نا، پچھلے جمعوں کے موقعوں پر۔ تو یہ اصل جو مقصد ہے نا، وہ اگر حاصل نہیں ہوتا تو پھر آپ بتائیے یہ یعنی دین کے نام لینے کا کیا فائدہ، یہ کلمہ پڑھنے کا کیا فائدہ، ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عزیز ساتھیوں سخت سے سخت حساب لینے والا ہے۔ جو باتیں رحمت کی اور معافی کی، درگزر کرنے کی، اگرچہ کہ گناہ بہت ہوں، یہ جو آئی ہیں قرآن مجید میں آئی ہیں، احادیث میں آئی ہیں، ہے نا عزیز ساتھیوں، یہ ہیں، میں ان کا انکار نہیں کر رہا، یقیناً یہ ہیں، ہے نا، لیکن یہ کیسی باتیں ہیں اور یہ کیوں بتائی گئی تھی؟ یہ باتیں ان گنہگار لوگوں کے لیے تھیں جو اتنے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے کہ ان کو اللہ کی رحمت سے اور مغفرت سے مایوسی محسوس ہو رہی تھی، تو ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کچھ باتیں بتائی گئی کہ نہیں، تم اب بھی گناہوں سے باز آ سکتے ہو، لوگوں کو تکلیفیں پہنچانا آج سے بند کر دو، ان کے لیے خیر اور بھلائی کا جو ہے سامان آج سے تم یعنی کرنا شروع کر دو۔ ڈونٹ لوز ہوپ، تم امید مت ہارو، ان کو امید دلانے کے لیے، ہے نا، کیونکہ یعنی یہ پھر آپ جانتے ہیں نا کہ دین اسلام کے اندر لوگوں کو آزادی دی گئی ہے ہر زمانے میں، ہے نا، سناتن دھرم سے لے کر وہ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہے نا، ہر دور کے اندر آپ دیکھتے ہیں دین کے اندر کبھی کوئی زور زبردستی نہیں تھی، لوگوں کو آزادی تھی۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تلقین کر سکتے ہیں، لیکن ماننا تو پھر ہر ایک کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ کسی نے ماننے میں دیر کر دی، کسی کو سچ بات سمجھ میں آنے میں اور یعنی قبول کرنے کے اندر وقت لگ گیا، اس نے بہت گناہ کر دی۔ اب اتنے سارے گناہوں کا بیک گراؤنڈ اور ہسٹری لے کر یعنی ہوتا ہے نا اکثر کہ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ انہیں موٹیویٹ کرنے کے لیے معافی کی باتیں جو ہے بتائی گئی ہیں اور ایکسٹریم لیول پر بھی بتائی گئی ہیں۔
قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر حد سے زیادہ ظلم کیا ہے، اسرفوا اسراف کر دیا ظلم کرتے کرتے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے؟ کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اب تم آج سے تمہیں چھوٹ دے دی گئی ہے، بھائی جاؤ اب گناہ کرو، اب انجوائے کرو لائف، ہے نا، عیاشی کرو، لوٹو مارو، جو چاہے وہ کرو، دیکھو اللہ نے سب معاف کر دیا، یہ ہے کانٹیکسٹ اس کا؟ مگر ہم نے ایسے بنا لیا، یہی بنا لیا ہم نے، اگرچہ کہ اتنے واضح الفاظ میں کہتے نہیں ہیں، ہے نا، کہتے وہ ان الفاظوں میں ہے جو قرآن کے حوالے سے میں نے بار بار ریپیٹ کیا، ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، ہم ہی جنت میں جائیں گے، یہ الفاظ میں ریپیٹ کرتے۔ بھائی ساتھیو، یہ باتیں رحمت کی اور معافی کی، یہ گناہوں سے چھڑوانے کے لیے ہے نا، اور بھلائیوں کی طرف موٹیویٹ کرنے کے لیے کہی گئی تھی، انہیں گناہوں کا لائسنس بنا کر ہم استعمال کرنے لگ گئے ہیں، ہے نا۔ تو ان باتوں کو میں نے نہیں رکھی وہ باتیں، اس میں سے بس ایک اس موقع پر میں نے آپ کے سامنے جیسا اس کا حوالہ آپ کے سامنے دیا ہے، اس ساتھیوں وہ بھی ہیں، ہے نا، لیکن ان کو سمجھنا ہے ان کے اپروپریٹ کانٹیکسٹ کے اندر، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ وعیدیں، یہ وارننگز، یہ خبردار کرنے کی باتیں جو پچھلے پرانے مسلمان، موسوی مسلمان، عیسوی مسلمانوں کو ہے نا اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی پاداش میں گرفتار کیا، عذاب میں مبتلا کیا، صحابہ اکرام کو اللہ تعالیٰ نے ہے نا ان کی لغزشوں پر فوراً جو ہے تنبیہ کی، عذاب سے ڈرایا بھی اور پھر ہے نا سزا بھی دی، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ، آپ کے خاص گھر والوں کو آپ کی وارننگ، اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کیا کہا، آج وہ تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے نا۔ بھائی ساتھیو، ہم اس بات کا ارادہ کریں کہ ہے نا اس اکاؤنٹیبلٹی کے تصور کو اپنے دل اور دماغ میں اور گہرا سے گہرا ہم کرتے چلے جائیں گے، ہے نا، اور گناہوں سے اپنے آپ کو لگاتار دور کرتے چلے جائیں گے، گناہوں سے جس کا مطلب ان ہیومینٹی ہوتا ہے، جس کا مطلب لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی اور برا سلوک ہوتا ہے، اور اچھائیوں کی طرف ہے نا جس کا مطلب ہیومینٹی ہوتا ہے نا، اچھے اخلاق ہوتے ہیں، سب کے لیے خیر اور رحمت کا جو ہے باعث بن جانا ہوتا ہے، اس کی طرف ہم اپنے آپ کو لگاتار آگے بڑھاتے چلے جائیں گے، ہے نا، قرآن مجید اور احادیث کے صحیح تصورات کو اپنے اندر پیدا کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سننے کی، سمجھنے کی، سمجھ کر قبول کرنے کی، اور پھر اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔